اس جہان میں اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ انہی پیغمبروں میں ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بہت سی چیزوں کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی تھی اور بہت سارے معجزات بھی عطا کیے تھے۔ جیسے وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر ان کا اختیار تھا، ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں، حیوانوں، پرندوں سب پر تھی۔ سب آپ کا حکم مانتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے مالک، مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو کبھی کسی کو نہ ملی۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور اتنی ساری چیزوں پر ان کو قدرت دے رکھی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو کھانا کھلایا جائے اور ان کی دعوت کی جائے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا، اے مالک، یہ میری خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری ساری مخلوق کو پورے سال کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کے لیے بہترین دعوت کروں گا۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، سلیمان تو اس کام پر بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے رب العزت، تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے تیری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ نے وحی فرمائی، سلیمان میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوق تو بے شمار ہے، تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی کہ ایک دن کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لیکن اس دفعہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جاؤ سلیمان، تم پوری مخلوق کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ آپ نے تمام انسان اور جناتوں کو حکم دیا کہ زمین پر موجود تمام حلال چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں، یعنی بھیڑ، بکریاں اور مرغیاں، پرندے وغیرہ جو چیزیں کھائی جاتی ہوں، ہر طرح کی سبزیاں بھی اکٹھا کر لیں۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کر دی گئیں، پھر ان جانوروں کو اکٹھا کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، ہر قسم کے کھانے اور پکوان بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دریا کے قریب ایک شاندار حویلی تیار کی گئی جو کہ بہت ہی بڑی تھی، چونکہ جن مخلوقوں کو بلایا جائے وہ اس میں آرام سے آ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں تقریباً 22,000 جانور پکائے گئے اور ان سے ہزاروں دیگیں کھانا بنایا گیا، اور ان دیگوں کو جناتوں نے بنایا تھا، اس لیے کہ یہ حکم سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور مختلف قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بھروا دیے۔ یہ بہترین دعوت کی تیاری میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شاندار حویلی کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری مخلوق میں یہ اعلان کروا دیا کہ تمام مخلوق کی کھانا کھانے کی دعوت ہے، اسی لیے سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، پرندے، درندے، حیوان، کیڑے مکوڑے اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، گویا کہ ہر قسم کی مخلوق دعوت پر آئی اور اس حویلی میں جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع کردہ مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہا، اسی لیے آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آپ کے تخت کو ہوا میں اڑائے اور دریا کے اوپر ہوا میں لٹکائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی تمام مخلوق کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ تخت ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت پر بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج آپ نے تمام مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں ابھی بہت بھوکی ہوں، اگر ممکن ہو تو پہلے مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان والے مکان میں چلی گئی اور سالوں کا بنایا ہوا کھانا جن کو طرح طرح کی چیزوں سے مزین کیا گیا تھا، ان سب کو ایک ہی بار میں وہ مچھلی کھا گئی۔ پھر مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑ کر دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ مجھے اور کھانا چاہیے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوق کے لیے یہ کھانا بنایا تھا، تو نے تو ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ اس بات پر مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے ہر روز اتنا ہی کھانا 3 دفعہ دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا وہ سب کا سب ایک ہی وقت میں ختم ہوا۔
اب مجھے 2 بار اور کھانا کھانا ہے، تب جا کے میرا پیٹ بھرے گا، مجھے اور کھانا کھلائیے، میرا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم نے تو سارا کھانا کھا لیا اور ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا اسی طرح کا جواب ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے، جو یہ کھانا پکانے میں آپ کو کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا تو میرا رب مجھے ایک دن میں 3 بار عطا کرتا ہے۔ آج میں آپ کی دعوت کی وجہ سے بھوکی رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا اے مالک، میں بڑا قصوروار ہوں، میں نادان و مسکین ہوں، میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو روزی دینے والا صرف تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے جو سارے جہان کو روزی عطا کرتی ہے۔ دوستو، اس بات سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے نصیبے پر قناعت کرنی چاہیے۔